السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہونا اور بڑائی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بندہ اس وقت بڑا کہلاتا ہے جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، نہ صرف زبانی کلامی بلکہ دل سے، خلوص سے اور نیک نیتی سے اور مکمل ہم آہنگی سے۔ جب اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو پھر وہ ایمان میں اس کا مزہ پاتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہی اس وقت ہے جب بندہ اللہ کو سب سے بڑا شمار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر یہ بڑائی کا مادہ رکھا ہے۔ اس لیے بندہ بعض اوقات فخر، غرور، تکبر کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں۔ وہ اس عزت اور بڑائی کے لیے دولت جو اس کے پاس ہے وہ بھی لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ میری عزت ہو، میری بڑائی بیان ہو، میں سب سے نمایاں شمار ہو جاؤں۔ اس کی ساری دولت بھی برباد جاتی ہے اور اس کا سارا عمل بھی تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا شو کرنا اور بڑا منوانا، یہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی میں ڈالنا ہے۔ دنیا میں تو آپ کی بڑائی بیان ہو جائے گی، لیکن قیامت میں کیا کریں گے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں سورہ مدثر میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے نا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اس لیے تو نماز میں بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ساری نمازوں کا آپ گنے نا کہ کتنی دفعہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ 450 بار سے زیادہ، یعنی 450 دفعہ یا اس سے زیادہ جو ہے وہ روزانہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اللہ تو ہی بڑا ہے، لیکن جب ذرا مسجد سے باہر آتا ہے یا جا نماز سے نماز پڑھ کے باہر آتا ہے تو پھر کہتا ہے میں ہی بڑا ہوں۔ تو یہ شرک ہوتا ہے، اور اس طرح کا شرک بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور بندہ اگر اپنے آپ کو عاجزی میں رکھے، اس کو بڑائی بھی ملتی ہے، لیکن بڑائی پھر ایسی ملتی ہے کہ لوگ اس کو بڑا کہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو عاجزی میں اور زیادہ نیچے گرا ہوا سمجھتا ہے، تو اس کی اللہ قدر لوگوں میں اور بڑھا دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے سامنے بندہ عاجزی انکساری کرتا ہے اور اپنے آپ کو گراتا ہے، اتنا زیادہ اللہ اس کی عزت کو، عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ اس لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں، اذان میں، تاکہ ہمارے اندر جو سب سے بڑا جذبہ فخر و غرور تکبر کا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا ہے، اس کو تباہ کر دیں۔ اس لیے نماز میں اللہ اکبر بار بار کہا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنے اندر کے اس جذبے کو، جو بڑا ہونا جو ہے، اس کو بندے میں وہ ایک صلاحیت کر کے
بندہ جو ہے نا، جس میں جیسے صلاحیت کر کے بندے میں ڈالا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، تو وہ بندہ جب چاہتا ہے کہ میں کیوں نہ بڑا ہوں، میں تو وہیں بڑا ہوں نا، میں ہی بڑا ہوں، مجھے بڑا کہا جائے، وہ پھر ایسے ہی جو سوچتا ہے نا، تو پھر سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ بڑا ہے بندہ نا، عزت کرے دوسروں کی، اور دوسروں کے حقوق پورے کرے، اور ذمہ داری سے کرے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں اس کی عزت بڑھے گی۔ غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جو اللہ جب راضی ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑا اجر ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑا اجر ہے بندے کا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ٹھیک ہے نا جی۔ جو اللہ کا خوش ہونا، بندے پر اللہ خوش ہو جائے تو سمجھو یہ سب سے بڑا اکبر کام ہو گیا ہے میرے ساتھ، اتنا بڑا اجر مل گیا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کہ اللہ بندے پر خوش ہو جائے، بس یہ سب سے بڑا اجر ہے، بہت بڑا۔ ذالک هو الفوز العظیم، تو پھر ایسے شخص کو بڑی کامیابی ملتی ہے جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح آپ اگر سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 111 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کرو اللہ کی، تکبیرہ خوب بڑائی، یعنی بہت بڑائی بیان کرو اللہ کی۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا بار بار کیوں اللہ فرماتا ہے؟ تاکہ آپ کے اندر سے یہ جو شو بازی ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ فخر و غرور تکبر ہے، یہ سب کچھ آپ کے اندر ہے، یہ سب ختم ہو جائے، عاجزی انکساری ہو جائے، اور آپ کے اندر ایمان جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ بڑائی سب اللہ کی ہے۔ غور کریں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 میں، اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور بڑائی صرف اسی کی ہے، جو کبریا کا مطلب بڑائی رب کی ہے، اسی کی، فی السماوات، چاہے آسمان ہے، والارض، یا زمین، زمین و آسمانوں میں بڑائی صرف اللہ کی ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب آپ بتائیں، اس آیت کے مطابق آپ اپنے آپ کو بڑا کہہ سکتے ہیں بھلا؟ دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اس لیے اگر آپ بڑا ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی بڑائی خوب بیان کریں، تو آپ کے اندر اللہ ایسی بڑائی پیدا کرے گا کہ آپ کو نہ کوئی دکھاوا ریاکاری آپ کے پاس آئے گی، نہ آپ کے پاس شوبازی اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی، نہ تکبر آئے گا اور نہ غرور آئے گا، بلکہ آپ بڑے ہوں گے، لیکن اندر جو دل آپ کا ہوگا نا، وہ اور زیادہ جھکتا جائے گا، اور زیادہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا جائے گا، اور باہر سے آپ بڑے اونچے لگیں گے، اندر آپ اللہ کے ہاں وہ بہت عاجزی اور انکساری میں اور زیادہ لگیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ کتنا بڑا یعنی مرتبہ ہوگا۔ اس لیے عاجزی انکساری میں بندے کی بڑائی چھپی ہوئی ہے، یاد رکھ لیں۔ غور کریں کہ اگر آپ دیکھیں سورہ غافر میں دیکھیں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالحکم للہ العلی الکبیر،
اور حکم تو صرف اسی اللہ کا ہے، علی الکبیر، جو بڑی شان والا، کبیر بڑے بڑے نام والا ہے، یعنی بہت بڑا ہے، کبیر بہت بڑا ہے اللہ۔ اس کبیر سے اللہ اکبر بنا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح کی بات آپ دیکھیں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اس کی بڑائی بیان کرتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے، پھر اللہ جب جانتا ہے تو آپ کو بڑائی بھی عطا کر دیتا ہے۔ آپ کی شان بلند ہو جاتی ہے جب آپ تہہ دل سے، ایمان کامل سے، خالص اللہ کے لیے اپنی نیت کو صاف کر کے صرف رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے ذکر میں غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی بڑائی کو بیان کرتے کرتے آپ کے اندر عاجزی انکساری آتی جاتی ہے، اور دوسری طرف سے اللہ آپ کو بڑائی عطا کرتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آج ہم اللہ کا نام کبیر پڑھیں گے۔ کبیر بہت بڑا، یہ اللہ بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا نام کبیر 5 یا 6 بار آیا ہے۔ اپنے فخر و غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم روزانہ 450 یا اس سے زیادہ دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نمازوں میں روزانہ، تاکہ ہمارے اندر فخر، غرور، تکبر، دکھاوا، ریاکاری سب ختم ہو جائے۔ روزانہ اگر آپ 232 دفعہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف اول آخر، تو اللہ تعالیٰ علم و معرفت کے دروازے کھولے گا، اور جو آپ کو علم چاہیے وہ اللہ عطا کرے گا، اور دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی کسی ملک کا حاکم ہے، وہ اگر اس کو 232 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف اول آخر پڑھے تو ملک میں اس کا رعب و دبدبہ قائم ہوگا، اور اللہ کی مدد آئے گی، اور ہر مشکل میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر دشمن نگاہ نہ اٹھائیں تو آپ اللہ کا نام یا کبیرو یا کبیرو 232 دفعہ پڑھ کے درود و سلام اول آخر آپ جائیں، دشمن آپ کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھائیں گے۔ اگر کسی بندے کی ملازمت ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہونا چاہتا ہے تو 7 روزے رکھے، اور پھر ہر روز 1000 دفعہ یا کبیرو یا کبیرو درود شریف اول آخر پڑھے، تو 7ویں دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عہدے پر بحال فرما دے گا انشاءاللہ۔ بیمار بندہ ہے تو اس کو دم کریں، زیادہ نہیں ہے، آپ صرف 9 بار پڑھیں، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 دفعہ پڑھیں، اور پھر اس پر دم کریں، 7 دن تک دم کریں، انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی اس سے نجات مل جائے گی۔ میاں بیوی میں آپس میں محبت ہو تو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو آپ کھانے پینے والی چیز پر 232 بار درود و سلام اول آخر کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر روزانہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہی عادت بنا لیں 100 دفعہ روزانہ
اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ کا نام یا کبیرو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی، عزت بھی ملے گی، آپ کو علم و معرفت بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے اور ہمیں وہ دونوں جگہوں پر سرخرو فرمائے، آمین۔